راجی کے سانے کے بعد کہ کیا بات کرتے ہو، یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ یہ رکا کب تھا جو ہم کہیں گے کہ رکے گا کب؟ یہ تو چل رہا ہے۔ کب سے چل رہا ہے؟ اس وقت سے جب سے جناب امیر علیہ السلام کو ان کی کرسی نہیں دی گئی، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ وجہ کیا ہے؟ ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے؟ ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے؟ توجہ ہے؟ اس لیے کہ یزیدیوں کو حسینیوں سے ابھی بھی بیعت نہیں ملی ہے۔ توجہ، یزیدیوں کو حسینیوں سے ابھی بھی بیعت نہیں ملی ہے۔ دلیل یہ ہے حسین والے اب بھی لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ یہ رکنا نہیں ہے۔ ہم جس کے پیروکار ہیں وہ ڈٹ گیا۔ ہم جس کے پیروکار ہیں اس نے اپنی جوانی کو اسلام کے نام پر قربان کر دیا۔ ہم اکثر دینی طلاب آپس میں بیٹھ کے بات کیا کرتے تھے، آغا صاحب آپ کی باری ہے، آغا صاحب آپ کی باری ہے۔ تو ہمارے درمیان قبلہ راجہ ناصر عباس صاحب موجود تھے۔ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا دشمن کو آپ کی اور میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ کو اور مجھے دشمن کسی خاطر میں رکھتا نہیں ہے۔ دشمن اسے خاطر میں رکھتا ہے جو اپنی ہر چیز کو اسلام کے نام پر قربان کرنے پر تلا ہوا ہے۔ آپ کو تو مجھے گھر کی ٹینشن ہے، یہاں سے گھر جاؤں گا، لیٹ ہو گیا تو بیوی کیا کہے گی۔ یہ ایک اچھا سلسلہ یہاں پر بیگمات کو بھی بلا لیتے ہیں۔ ہمیں تو قدم قدم پہ ٹینشن ہے۔ اگر اکبر کا پیروکار بننا ہے تو ان تمام دنیاوی زنجیروں سے ہمیں اپنے پاؤں کو آزاد کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے اپنی جوانی کو بہترین گزاریں۔ اس جوان سے میں نے کہا کیا کرو گے؟ کہا آصف شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جوان کیا دیکھ رہا ہے؟ یہ جوان فقط ایک خوبصورت چہرہ دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے گھر والے کیا دیکھیں گے؟ اس کے گھر والے خاندان دیکھیں گے۔ کیوں؟ علی کے ماننے والوں کی پرورش کرنے کے لیے خاندانی ہونا ضروری ہے۔ لہذا جب تک کوئی خاندانی نہیں آئے گا تب تک والدین ہاں نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی گود میں اس نے پلنا ہے جس نے آگے جا کر امام زمانہ کی ہمرکابی میں لڑنا ہے۔ جب تک ہماری یہ سوچ ڈیولپ نہیں ہوگی تب تک ہم اعلی کار بنے رہیں گے۔ کس کا؟ کبھی موبائل کمپنیز کا، کبھی ایسی کمپنیز کا جو ہماری جوانی سے فائدہ۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا، نوجوان طبقہ الگ، میں صرف اشارہ کر کے آگے گزرتے جاؤں گا۔ کون سا ایسی کمپنی کا پیکیج ہے جو دن میں اویلیبل ہے؟ مجھے بھی بتائیں۔ سارے پیکیجز رات کے ہیں۔ کیوں؟ رات کو آفس ورک ہوتا ہے، رات کو کام ہو رہا ہے۔ نہیں، سب کو معلوم ہے۔ یاد رکھیے، اگر ایک نامحرم فون پر بات کرتا ہے خداوند کریم اس جوان سے اپنے رخ کو موڑ لیتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ راوی کہتا ہے میں کوفہ میں مقیم تھا، توجہ کیجئے گا، کوفہ میں مقیم تھا اور میں قرآن پڑھاتا تھا، اور قرآن ایک نامحرم عورت کو پڑھاتا تھا۔ کچھ نہیں کیا، کوئی غلط کام سر انجام نہیں دیا، اسے چھوا نہیں، اس کی طرف لذت بری نگاہ سے دیکھا نہیں، ذہن میں کوئی ارادہ گناہ نے جنم نہیں لیا۔ میں اپنی جگہ پر اور وہ اپنی جگہ پر، فقط میں نے اس سے مزاح کیا۔
امام کی بارگاہ میں آیا، امام نے منہ موڑ لیا. اللہ اکبر. وہ امام جو نامحرم کے ساتھ مذاق کو برداشت نہیں کرتا، جائے کہ 2 3 5 گھنٹے لمبی باتیں کی جائیں. کس رشتے سے، کس عنوان سے؟ اہم ہے، یہ ہنسنے کا وقت نہیں ہے واقعاً. اگر ہم نے ابھی اپنے آپ کو جوانی کی دہلیز پر اپنے پاؤں کو کنٹرول نہ کیا تو ہم انہی کمپنیوں کے اعلی کار بنے رہیں گے. دشمن نہیں چاہتا کسی بھی قوم کا نوجوان ترقی کرے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ابھی میں 1-2 انٹرپرینورز تھے، ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے یہ درخواست کی کہ آپ لوگ، ہر ایک کا سلوگن ہے، ایک کہہ رہا ہے کہ $1000 پر منتھ کمانا ہے، نوجوانوں کو امپاور کرنا ہے، لہذا اس کے لیے انکوبیٹرز بنائے ہیں. ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں، اگر تم یہ کر سکتے ہو یہ کرو، یہ کر سکتے ہو یہ کرو. کیا کرو؟ اپنے آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر لو تاکہ تمہارے معاشی مسائل ختم ہو جائیں. معاشی مسائل تو ختم ہو جائیں گے، لیکن اس دوران میں جو اخلاقی مسائل جنم لے رہے ہیں اس کے لیے کون سٹیپ لے گا؟ اس کے لیے کون سا انٹرپرینور کھڑا ہوگا؟ کوئی بھی کھڑا کیوں نہیں کھڑا ہوگا؟ اس لیے کہ نوجوان طبقے نے، جا کر دیکھیں، یوٹیوب چینل بھرا پڑا ہے، ٹک ٹاک بھرا پڑا ہے، فیس بک بھرا پڑا ہے. ایک عالم دین کا بہت مشہور عالم دین، بہت مشہور نامی گرامی علماء کا کوئی اگر کلپ ہو، 2 سیکنڈ کا، 3 سیکنڈ کا، 5 سیکنڈ کا، حتیٰ 1.5 منٹ کا، حتیٰ 30 منٹ کی تقریر ہو، تو بہت مشہور عالم دین کے جو ویورز ہوں گے وہ 1K 7K سے اوپر نہیں ہوتے، 10K بس. لیکن کوئی فحش ویڈیو بنی ہو، کوئی فحش گفتگو ہو، وہ چاہے 1 سیکنڈ کی کیوں نہ ہو، اس کے فالورز، اس کے ویورز ملینز میں نظر آئیں گے. آپ نے بتایا ہے اپنے عمل سے کہ ہمیں یہ پسند ہے، یہ کر کے دکھاؤ. لہذا جو یوٹیوب کے ڈالرز حاصل کرنا چاہتا ہے جوان، وہ اگر ابتدا میں سب شریف ہوتے ہیں. ابتدا میں یوٹیوب چینل بنانے والا بہت اچھی نیت کے ساتھ کہ میری ارننگ ہوگی، یا فیس بک پیج بنانے والا یا انسٹاگرام پہ اپنا پیج بنانے والا اس نیت سے بناتا ہے کہ میں کوئی اچھا کام کروں گا. لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ نوجوان تو مجھے دیکھتا ہی نہیں، مجھے تو فالورز مل ہی نہیں رہے، مجھے تو ویورز مل ہی نہیں رہے، وہ کیا کرتا ہے؟ پینترا بدلتا ہے. شیطان اسے کہتا ہے بھائی تم کدھر پھنس گئے، یہ ساری چیزیں مسجد امام بارگاہ میں ملتی ہیں، تم کچھ نیا کر کے دکھاؤ. وہ فیس بک نے ایک اور مصیبت چھوڑ دی آج کل، ریلز کے نام پر. جوان بیٹھا ہوا ہے، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جب ہماری یہ جنریشن اور آنے والی جنریشن، جب روز محشر ہم لوگ جمع ہوں گے تو پرانے وقتوں کے لوگ ان کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے اور ہمارے جوان کا انگوٹھا گواہی دے گا، کیونکہ وہ چلتا جاتا ہے، وہ چلتا ہے نان سٹاپ، رکتا ہی نہیں ہے. کہاں گزار رہے ہیں اپنی جوانی؟ کون سا علی اکبر، کون سا قاسم، کس اہل بیت کے ماننے والے اور پیروکار؟ تھوڑی سی تنہائی ملتی ہے تو ہر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے. لہذا وہ علی اکبر جس کے آپ اور میں پیروکار ہیں، یہ جو افراد آئے رسول خدا کے گھر پہ، امام حسین کے گھر پہ، اور آگے کہا کہ علی اکبر سے ملاقات کروا دیجئے، فرمائش کیا کی؟ علی اکبر سامنے آئے اور قرآن ناطق اور قرآن صامت کا یہاں پہ دیکھیے گا، وہ امام حسین جو قرآن ناطق ہیں ان سے کہا جا رہا ہے علی اکبر کے منہ سے ہمیں قرآن صامت سنوا دو. کیوں؟ داؤدی لہجہ تھا. فخر سلیمان و داؤد کون؟ حضرت علی اکبر. علماء فرماتے ہیں کہ اس ایک شہزادے کے اندر خداوند کریم نے کئی انبیاء کی تمام خصوصیات کو ظہور کروایا ہے.
معمولی ہستی نہیں ہے۔ جناب داؤد کے بارے میں ملتا ہے، تلاوت کرتے تھے، لحن داؤدی اسی سے مشہور ہے، تلاوت کرتے تھے، چند پرند آ کر بیٹھ جاتے تھے، جانور آ کر بیٹھ جاتے تھے، اگر کوئی انسان وہاں سے گزر رہا ہوتا تھا آ کر بیٹھ کر مجبور ہو جاتا تھا کہ وہ تلاوت خداوند کریم کے کلام کی سن سکے۔ اور یہی صورتحال یہاں علی اکبر کی ہے، تلاوت کر رہے ہیں، لحن داؤدی ہے۔ خود امام حسین کے بارے میں ملتا ہے کہ کئی مرتبہ اپنے بیٹے کو بلا کر کہا کہ اکبر ذرا قرآن تو پڑھ کے سنا۔ کہاں ہیں ہم؟ لمحہ فکریہ ہے، اپنی جوانیوں کو سمیٹیں، دوبارہ یہ وقت آنے والا نہیں ہے، پھر پیچھے پچھتاوے کہ کچھ رہے گا نہیں۔ علم علی اکبر آپ نے سنا، سخاوت علی اکبر کیا تھی؟ وہ گھرانہ کہ جہاں پر جناب مولا مشکل کشا جیسی شخصیت موجود ہے کہ کوئی بھی آئے تو اسے اپنے در سے نوازتے ہیں۔ امام حسن کا دسترخوان مشہور ہے، 1400 سال سے آج تک جاری ہے۔ سخاوت امام حسن سب کو سننے کو ملتی ہے۔ وہ گھرانہ کہ جہاں پر امام حسین جیسی شخصیت موجود ہے کہ اگر کوئی آیا شب عاشورا کے کہا کہ مجھے معاف کر دو تو سخاوت ایسی کہ حر کو معاف کر دیا۔ اس گھرانے کے اندر اگر کسی جوان کی سخاوت مشہور ہے تو وہ علی اکبر ہے۔ مشہور تھا عرب میں کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر دسترخوان بچھانا چاہتا ہے وہ اپنے گھر کے باہر الاؤ روشن کرتا تھا، اور تاریخ کہتی ہے کہ ان 14 ہستیوں کے علاوہ، یعنی معصومین، جو 14 معصومین ہیں، ان کے علاوہ اگر کسی کی سخاوت مشہور ہے تو وہ جناب علی اکبر۔ 24 گھنٹے 24/7 دسترخوان سجا رہتا تھا، کوئی آ جائے بغیر کسی تفریق کے اسے کھانا پیش کیا جاتا تھا۔ تو کسی نے امام سے پوچھا، توجہ میری طرف، کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا خاتم تائی تو اپنے 70 دروازوں سے عطا کیا جاتا تھا، اگر کوئی پہلے دروازے پر آ جائے وہی دوسرے پر آئے، وہی تیسرے پر آئے، وہی چوتھے پر آئے، حتیٰ 70 پہ آئے تو وہ نہ نہیں کیا کرتا تھا، اسے یہ نہیں کہتا تھا کہ تو پہلے دروازے سے لے آیا ہے، تو 16ویں دروازے سے لے آیا ہے، اب 17ویں دروازے پر کیا کر رہا ہے؟ خاتم تائی اس کو وہاں پر نوازتا تھا۔ مولا آپ کا تو ایک در ہے، توجہ ہے، مولا آپ کا تو ایک در ہے، آپ ایک در سے صرف عطا کرتے ہیں۔ کہا تو نے پہچانا نہیں، خاتم تائی 70 سے عطا کرتا تھا پھر بھی حاجت پوری نہیں ہوتی تھی، ہم ایک سے اتنا دیتے ہیں کہ کوئی واپس پلٹ کر نہیں آتا۔ وعجل فرجہ۔ بس آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ ایک آخری نقطہ جو جناب علی اکبر کی زندگی کا سب سے روشن رخ ہے وہ ہے اطاعت امام۔ اطاعت امام، کس طرح سے علی اکبر کنیکٹڈ ہے اپنے امام کے ساتھ؟ ہم اکثر یہ جملہ مصائب میں سنتے ہیں لیکن یہ فضائل کا جملہ ہے کہ امام حسین قافلہ لے کر جا رہے ہیں، راستے میں آنکھ لگی، آنکھ کھلتے ہی مولا نے کلمہ استرجاع بلند کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اکبر نے دیکھا بابا ہے اور کلمہ استرجاع بلند کر رہے ہیں۔ کہا بابا خیریت کیا ہوا؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہمارا قافلہ رواں دواں ہے اور کوئی منادی ندا دے رہا ہے کہ یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے، پلٹ کے آنے والا نہیں ہے۔ ایک لمحے کو سوچئے، اگر آپ اور میں ہوں،
اپنے والد کے ساتھ آپ اور میں ہوں، اگر میرا والد کلمہ استرجاع بلند کریں تو میں کیا کروں گا؟ پریشان ہو جاؤں گا کہ میرا بابا کیوں موت کی دعا کر رہے ہیں آپ؟ لیکن قربان جائیں، کیا معرفت کا لیول ہے، اور کیوں نہ ہو۔ مولا مشکل کشا یہ نعرہ بلند کیا کرتے تھے نا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں تم میں سے چلا جاؤں۔ تو کسی نے کہا مولا آپ بڑا فخر کرتے ہیں اپنے آپ میں، یہ تکبر ہے کہ پوچھو پوچھو۔ کہا علی کیوں نہ یہ جملہ کہے کہ علی نے رسول خدا کی زبان کو چوسا ہے۔ تو وہی یہاں پر بھی ہے کہ علی اکبر وہ جملہ کیوں نہ کہیں کہ اس نے حسین ابن علی کی زبان کو چوسا ہے۔ معمولی شخصیت نہیں ہے۔ کہا بابا یہ بتائیے ہم حق پر ہیں یا نہیں؟ سنتے ہیں آپ لوگ؟ کہا ہم حق پر ہیں۔ کہا فرق نہیں ہے ہم موت پر جا گرے یا موت ہم پر آ گرے۔ اللہ اکبر۔ یہ معرفت والا جملہ، اس پر آنسو بہانا آسان ہے واقعاً۔ مصائب کے اس مرحلے پر کہ موت کی طرف سفر ہے، آنسو بہانا بہت آسان ہے، لیکن اس سے سبق حاصل کرنا مشکل ہے کہ میں کیسے اپنی زندگی کو خالص کروں کہ اگر مجھے ایک لمحے کو یہ پتا چلے کہ اگلا لمحہ میری زندگی کا ختم ہونے والا ہے تو میں بالکل اطمینان سے یہ بات کہوں کہ فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ میری زندگی اچھی ہے۔ ایسا ہماری زندگی میں کیوں ممکن نہیں ہے؟ علی اکبر سے سیکھیں کہ کیسے اپنی زندگی کو خالص امام کی راہ کے ساتھ متصل کیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، بس آپ کی زحمتوں کو تمام کرنے لگا۔ علی اکبر وہ ہستی ہے کربلا میں ظہور پذیر ہوئی۔ اگر آپ کے اور میرے پاس کچھ ہو اور ہم کچھ بن جائیں تو ہمارے اندر اکڑ آ جائے گی۔ ولی اکبر جو 18 سال کا نوجوان ہے، کربلا میں کس طرح سے ظہور پذیر ہوا ہے کہ اپنی جوانی کو قربان کرتا نظر آ رہا ہے اپنی ماؤں بہنوں کے پردے پر۔ آج جب یہاں سے اٹھیں، رزق صرف دولت نہیں ہے، یہاں سے جب اٹھنے لگیں تو ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ مجھے اپنی جوانی کو کیسے گزارنا ہے۔ کیا میں اپنے اندر ہم شکل مصطفیٰ کی تصویر کو اجاگر کر سکتا ہوں؟ کیا کل جب میرا زمانے کا امام آئے تو میں اس کی ہم رکابی میں اس کا اکبر بن سکتا ہوں؟ اہم ہے۔ عزیزان محترم، رہبر معظم نے بہت خوبصورت پیغام دیا اس مناسبت سے۔ کہا کہ ایک جوان کو چاہیے کہ وہ اپنی ذہنی نشوونما تعلیم کے ساتھ کرے اور اپنے جسم کو آمادہ کرے ورزش کر کے، اور اپنے آپ کو نماز، قرآن، ائمہ معصومین کے ساتھ توسل اور شہداء کی یاد کے ساتھ زندہ رکھے۔ یہ آخری جملہ بہت اہم ہے کہ اپنے آپ کو نوجوان، اپنے آپ کو نماز، قرآن، ائمہ معصومین کے ساتھ توسل اور شہداء کی یاد۔ کیوں؟ ابھی پیچھے ہمارے ڈاکٹر شہید کی برسی تھی، ڈاکٹر محمد علی نقوی۔ آپ یقین کریں کتنی محافل میں جانے کا اتفاق ہوا۔ بدقسمت ہیں ہم لوگ، بھول چکے اپنے شہداء کو۔ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کی برسی تھی ایک مسجد میں، اور میں نے دیکھا چند لوگ بیٹھے تھے۔ یہی اگر ایران ہوتا تو کیا ہوتا؟ ابھی حال ہی میں انہوں نے اپنے ایک شہید کی برسی منائی، اس سے 10 گنا بڑا ہال تھا جو بھرا ہوا تھا، اور ہر آنے والے کے ہاتھ میں ایک گلاب کا پھول تھا جو ٹریبیوٹ پیش کر رہا تھا اپنے شہید کو۔
ہم لوگ بھول چکے اپنے شہداء کو، حتیٰ ہم شہداء کربلا کو بھی بھول چکے ہیں. ہم نے ان کو صرف اور صرف رونے دھونے تک محدود کر دیا ہے. فضائل آپ نے سنے ہیں، زمین آپ کی نرم ہو گئی، یہ میسج لیتے جائیں. جب تک ہم لوگ شہداء کربلا کی یاد کو اس طرح سے تازہ کریں گے کہ فقط 2 آنسو بہائے، تبرک لیے اور گھر چلے گئے، تو کبھی بھی انسان بننے کی ہم کوشش نہیں کر سکیں گے. لیکن اگر ہم نے ان فضائل اور مناقب اور مصائب کو اس طرح سے سنا کہ سننے کے بعد ہم نے اس پیغام کو جو اہل بیت ہم سے چاہتے تھے اس کو اخذ کیا اور اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے کی کوشش کی، تو روز محشر ہوگا، علی اکبر کھڑے ہوں گے. روز محشر ہوگا، جنت کا دروازہ ہوگا، قاسم کھڑے ہوں گے، امام حسین کھڑے ہوں گے، امام حسن کھڑے ہوں گے. اگر انہوں نے مجھ سے اور آپ سے یہ سوال کر لیا کہ ہم نے کربلا میں اپنا خون اس لیے بہایا تھا کہ تو فرش عزا پر جا کر یا تو جشن میں جا کر فقط مصائب اور فضائل کو سنتا اور نعرے لگاتا اور اپنی زندگیوں میں سے ہمیں نکال دیتا، تو کیا ہم نے اپنا خون اس لیے دیا تھا؟ وہاں میں اور آپ کیا جواب دے سکیں گے؟ بہت اہم ہے. یہاں بیٹھ کے ممبر پر نعرے لگوانے مجھے بھی آتے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے روایت سناؤں، آپ سب ولا میں جوش میں نعرے لگائیں گے. لیکن اس پیغام کو دینا، جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ ہمارا مقصد اور ہدف خالصتاً اپنے امام کے ظہور کی زمینہ سازی کے لیے یہاں پہ جمع ہونا ہے. تو اس پیغام کے ساتھ کہ خداوند کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی جوانیوں کو اس طرح سے گزار سکیں جس طرح جناب علی اکبر نے گزارا ہے. بہرحال تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے احباب یہاں پر جمع ہوئے ہیں ان تمام کی دینی دنیاوی حاجات کو بھر لا. بہرحال تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ایک اور چیز کہ جناب علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی واسطہ حسین کی بارگاہ میں بہت مقبول ہے تو وہ جناب غازی سرکار کے بعد علی اکبر کا واسطہ ہے. کہا کہ علی اکبر سے ایک دفعہ اپنی عرضی پر اپنی اپلیکیشن پہ دستخط کروا لو، علی اکبر کو راضی کر لو، حسین راضی ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ شیخ جعفر شوستری صاحب کتاب الخصائص الحسینی، بہت مشہور عالم دین ہیں ہمارے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس وقت مدینہ میں جب امام حسین علیہ السلام موجود تھے اور موسم نہیں تھا انگوروں کا، تو جناب علی اکبر نے کہا کہ بابا مجھے انگور کھانے ہیں. تو حسین نے اشارہ کیا اور آسمان سے پورا تشت نازل ہوا اکبر کے لیے کہ وہ انگور کھا سکے. وہ حسین جو اپنے اکبر کی اتنی چھوٹی سی بات کو رد نہیں کرتا، جب ہم اکبر سے دستخط کروا لے تو حسین رد کریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو دست سوال بلند کیجئے. باراللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے لوگ یہاں تشریف فرمائیں تمام کی دینی دنیاوی حاجات کو بھر لا. باراللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا روحانیت اور معنویت کی دنیا آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. باراللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی جوانی کو صدقہ علی اکبر کرنے کی توفیق عطا فرما. باراللہ ہمیں وہ راستہ عطا فرما کہ جس پر چل کر ہم علی اکبر کے پیروکاروں میں شمار ہو سکیں. باراللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے زروں کو زر عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما. باراللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، تیری بارگاہ میں اپنے گناہگار ہاتھوں کو اٹھا کر التجا کرتے ہیں. باراللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما، مرحومین کی مغفرت فرما. باراللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو لوگ جو والدین اپنے بچوں کے رشتے کے حوالے سے پریشان ہیں، باراللہ انہیں بہترین بر عطا فرما، ان کو بہترین ہم سفر عطا فرما. والدین کو اپنی ذمہ داریوں سے جلد از جلد سبکدوش فرما. ایک اور دعا ہے ریحان بھائی کے نواسے کے لیے، محمد ضامن عباس. باراللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تجھے واسطہ ہے سید سجاد کی عارضی بیماری کا.
بار الہ اس بچے کو جلد از جلد شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما، ماں کے کلیجے کو ہمیشہ ٹھنڈا رکھ۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا حجت حق ولی عصر کا ظہور جلد فرما، ہم سب کو ان کی آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔